تو سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن سعد کے سامنے 3 باتیں پیش فرمائی۔ پہلی بات، مجھے سرحدات پر جانے دو، یزید کے پاس پہنچنے دو تاکہ اس سے براہ راست بات چیت کر سکوں، مجھے واپس حجاز جانے دو۔ ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی انہوں نے قبول نہ کی اور برابر یزید کی بیعت کا مطالبہ کرتے رہے۔ ایک غلط فہمی اور اس کا ازالہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، معاذ اللہ، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اگر یہ بات سچی ہے کہ امام حسین نے بیعت کرنے کا وعدہ کر لیا تھا تو پھر معرکہ کربلا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کا تو مطالبہ ہی یہی تھا کہ بیعت کر لو۔ اگر بیعت کر لی تو پھر جنگ کی نوبت کیوں آئی؟ بعض لوگ لا علمی کی بنا پر یہ باتیں، یہ افواہیں اڑاتے ہیں، تو ان کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر امام علی مقام نے بیعت کرنے کا ارادہ کر لیا تھا تو پھر معرکہ کربلا ہوتا ہی نہیں، کیونکہ ان کا تو مطلب ہی یہی تھا نا کہ بیعت کر لو۔ اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت کی تو پھر معرکہ کربلا آپ نے اپنے بھانجے، بھتیجے اور رفقا کو کیوں شہید کیا؟ یہ بات سراسر غلط ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ عتبہ بن سمعان کہتے ہیں کہ مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک برابر سرکار امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا اور دم شہادت تک ان سے جدا نہ ہوا، مگر آپ نے مکہ میں، مدینہ میں، عراق میں، لشکر گاہ میں غرض یہ کہ تا دم شہادت یہ کہیں نہیں فرمایا کہ مجھے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دینے دو، کہیں نہیں فرمایا۔